اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کل ہم نے گفتگو کی اہمیت فقہ کے بارے میں، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں خصائص فقہ کے بارے میں۔ آپ فقہ کی اہمیت کو بخوب جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ آج گفتگو ہے خصائص فقہ کے بارے میں، یعنی فقہ کی خصوصیات یا خصائص کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں خصائص الفقہ، الف یعنی نمبر 1 الشمول۔ فقہ کی پہلی خصائص میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ الشمول، فہو، شمول یعنی ما معنی شمول؟ فہو یعنی الشمول منہج شامل لادارہ و تنظیم حیات الانسان فی کل مراحل حیاتہ وفی جمیع شؤونہا۔ شمول کے کیا معنی ہے؟ کہہ رہے شمول یعنی فہو منہج شامل، یعنی وہ ایک ایسا منہج شامل ہے، ایسا منہج ہے جو شامل ہے سب کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ سب کو شامل ہے۔ کس چیز کے لیے؟ لادارتہ و تنظیم حیات الانسان۔ لادارہ یعنی چلانے کے لیے۔ ادارہ کے معنی کیا ہے ویسے؟ چلانا، گھمانا، ترتیب دینے والا شے، صحیح۔ ادارہ یعنی ادارے کا جو معنی ہے وہ چلانا۔ و تنظیم حیات الانسان، اور انسان کے زندگی کو منظم کرنا۔ جی، زندگی یعنی انسانی کو چلانا، اس کے ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے، اور اس کو منظم کرنا۔ فی کل مراحل حیاتہ، اس کی زندگی کے تمام مراحل میں، وفی جمیع شؤونہا، اور حیات انسانی کے تمام امور میں۔ شؤونہا، شؤون یعنی امور، تمام امور میں، تمام معاملات میں۔ یتولی الفقہ تنظیم حیات الانسان فی العبادات۔ فقہ جی کیا کرتی ہے؟ منظم کرتی ہے حیات انسان کو عبادات میں۔ بریکٹ میں دیا ہے فی علاقتہ باللہ سبحانہ وتعالی، یعنی انسان کا تعلق، علاقہ مولا عز و جل سے۔ وہ فی العلاقات الاجتماعیہ، منظم کرتی ہے حیات انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور علاقات اجتماعیہ میں۔ علاقات اجتماعیہ، اجتماعیہ نہیں ہاں سماجی کے اعتبار سے، دنیا یعنی سماجی کے اعتبار سے۔ وفی المعاملات، اور معاملات میں، معاملات روزانہ بیع و شرع ہوتی ہے، صلح ہے، مصالحات ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں، لینا دینا، خریدنا بیچنا، فیصلے، یہ یعنی جو اور دیگر معاملات۔ وتداول الثروۃ فی الاسواق، معاملات میں، اور ثروت کا یعنی لانا لے جانا یا پہنچانا اسواق میں، بازاروں، معاملات میں۔ اور تداول ثروت یعنی مال کا، ثروت یعنی مال، مال کا بازاروں میں لانا لے جانا، اس پر کام کرنا، اس کے ذریعے کام کرنا، ٹھیک، اسواق ان بازار۔ وفی الاحوال الشخصیہ، اور احوال شخصیہ میں بھی فقہ کام کرتا ہے، یعنی فقہ عبادات میں بھی منظم کرتا ہے امور کو، اور اجتماعی امور کو بھی منظم کرتا ہے۔ معاملات میں بھی آپ کو بتائے گا فقہ، کیسے بیچنا ہے، کیا بیچنا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کب بیچنا ہے، صحیح۔
کب خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، کن شرائط کے ساتھ خریدنا ہے، کوئی دقت یا پریشانی ہو گئی ہے چیز میں جو لائے ہو تو اسے کتنے دن تک واپس کر سکتے ہیں، کب واپس کریں گے، صحیح کیا حکم ہے، وہ سب باتیں آپ کو معاملات میں بتائی جائیں گی، وہ بتاتی ہے فقہ۔ اور مال اور اسباب کا بازار میں لانا، لے جانا، بیچنا، پہنچانا، یہ سب چیزیں ان سب میں بھی جو ہے وہ یعنی شریعت یعنی فقہ ان سب کو بیان کرتی ہے، اور احوال شخصیہ کو بھی بیان کرتی ہے فقہ، جیسے شادی، طلاق، میراث، یہ احوال شخصیہ ہیں نہیں ہیں؟ شادی آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ یعنی فقہ آپ کو بتاتی ہے، طلاق کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے، آپ کی حیات کو، زندگی کو منظم کرتی ہے اور اس کے امور کو چلاتی ہے، میراث کے بارے میں بھی، اور نفقے کے بارے میں بھی، جو آپ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے مثلا کتنا واجب ہے، کس چیز میں واجب ہے، کیا واجب ہے، نفقے سے مراد کیا ہے، سب آپ کو بتائے گی فقہ۔ والحقوق العائلی، اور فیملی کے حقوق بھی آپ کو بتائے گی فقہ، کیا کرنا ہے آپ کو ان کے ساتھ، کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے۔ وفی القضاء وشؤون الدولہ، اور یہی تک نہیں، عدالتی احکام میں بھی قضاء کا فقہ موجود ہے، قضاء یعنی عدالت، کورٹ، وشؤون الدولہ، اور جو حکومتی معاملات ہیں ان میں بھی دخل ہے، ان میں فقہ جو ہے وہ کام کرتی ہے، اپنا امور انسانی کو منظم کرتی ہے، مرتب کرتی ہے۔ والجہاد، اور جہاد کے احکام بیان کرتی ہے فقہ۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی بیان کرتی ہے فقہ۔ جی حکومتی کام، سیاست یا اور دیگر حکومتی کام جو ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں جو احکام ہیں بتائے گئے ہیں۔ والجہاد، جہاد کے بارے میں، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے فقہ، یعنی اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ جہاد کیا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا احکام ہے، کیا بلا وجہ کسی جا کے آپ لڑو گے، بلا سبب کسی کو مار دو گے، اگر اس کا مذہب آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے تو کیا آپ اس کو مار دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، احکام بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو جا کے صرف اس لیے مار دو گے، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس انسان کا مذہب آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، جس کا دین آپ کے دین کے اعتبار سے نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کو آپ مار دیجئے، ایسا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا، نہ جہاد کا یہ معنی ہے، نہ جہاد کا یہ مطلب ہے، صحیح، بلکہ اس کے احکام بتائے گئے ہیں، طریقہ بتایا ہے، کب کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ جائے کسی کو صرف اس بیس پہ مار دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، غلط ہے، ایسا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا، کہیں نہیں کہا اسلام نے کہ کسی غیر مسلم کو مار دو، بلکہ اسلام ہر انسان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، ہر انسان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا اور دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی امر بالمعروف، اچھی باتوں کے بارے میں حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اب وہ برائیاں کسی بھی طرح کی برائیاں ہوں، چاہے وہ سماجی برائیاں ہوں، اخلاقی برائیاں ہوں، فردی برائی ہو، اجتماعی برائی ہو، سب سے روکتا ہے اسلام، حکم کہتا ہے، دیتا ہے کہ آپ اس سے منع کرو، اچھائیوں کا حکم دو، پڑوس میں آپ کے کون رہ رہا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ نہ دیکھیں آپ کون رہ رہا ہے، پڑوسی ہے آپ کا، اس کے پڑوس کے حقوق ادا کیجیے، یہ امر بالمعروف مثلا اسلام کہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ کہتا ہے، مثلا امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، صحیح، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرو، بھلائیاں کرو، اچھی باتوں کے بارے میں سمجھاؤ، برائیوں سے روکو، جو برائی ہیں چاہے وہ سماجی ہوں یا اخلاقی ہوں یا عائلی ہوں یا نجی ہوں یا شخصی ہوں یا اجتماعی ہوں، سب کے بارے میں فقہ میں حکم موجود ہے۔ ونظام الذرائع والانفاق فی سبیل اللہ والجرائم والعقوبات، اور ٹیکس کے نظام، ٹیکس ذرائع، ٹیکس کے نظام، اور انفاق اور خرچ کرنے کے نظام فی اللہ کی راہ میں، ان سب کے احکام بیان کرتی ہے فقہ۔ والجرائم والعقوبات، جرائم کے بارے میں اور عقوبات ان کی سزاؤں کے بارے میں سب بیان کرتے ہیں، فقہ میں سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ کہے کی شرح تھی آغا حسن مہدی صاحب جو اب تک آپ پڑھ رہے ہیں، 21 لفظ کی شرح تھی یہ،
خصائص فقہ میں الشمول احسان یعنی شمول یعنی ہر چیز کو شامل ہے. اب بتائیے آپ نے اتنی چیزیں پڑھی کوئی چیز بچی زندگی میں؟ انسان کی جو چیزیں آتی ہیں کہ کوئی چیز بچی جس میں فقہ داخل نہ ہو یا جس میں فقہ جو ہے وہ آپ کو رہنمائی نہ کرتی ہو یا آپ کو بتاتی نہ ہو؟ ایسا کوئی بچا؟ ساری تو زندگی کے معاملات بتا دیے, کچھ بھی نہیں بچا. کچھ بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو خصائص فقہ کیا ہے؟ یعنی پہلے اس کی پہلے الف کیا ہے؟ شمول. یعنی جرائم کو منع کرتی ہے فقہ, بیان کرتی ہے یہ جرم ہے اور یہ غلط ہے, یہ خطا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی کر لے تو پھر اس کی جو ہے وہ خوبات اس کو کرے نہیں سزا. یعنی حد جہاں حد ہے وہاں حد ہے, صحیح ہے. حدود جاری کرتی ہے, دیات جاری ہوتی ہیں, صحیح. حدود اور دیات جاری ہوتی ہیں. اور کہیں تعزیر ہے, جس کا جیسے جرم ہے, جیسا جریمہ کسی نے انجام دیا, جیسا غلط کام انجام دیا, تو اسی اعتبار سے اس کی حد ہے یا سزا ہے یا تعزیر ہے یا دیات ہے, جیسے بھی یعنی جو جس کی جو حاجت ہے, جہاں موقع جیسا ہے اسی اعتبار سے جس نے جو عمل انجام دیا اسی اعتبار سے پھر عقوبات ہوتے ہیں. سب پہ ایک سزا نہیں ہے, سب ہر کام کی یہ ایک سزا ہے, ہر عمل کی ایک سزا ہے نہیں. چور کی سزا, چوری کی سزا الگ ہے اسلام میں, زنا کی سزا الگ ہے. کسی شادی شدہ نے شادی شدہ کے ساتھ کیا اس کی سزا الگ ہے. اور دیگر جرائم کسی نے کیے, کسی کو تھپڑ مار دیا اس کی سزا الگ ہے, کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو اس کی سزا الگ ہے, کسی کا دانت ٹوٹ گیا اس کی سزا الگ ہے. اب وہ چاہے دیات کی شکل میں ہے یا حدود کی شکل میں ہے یا تعزیر ہے, جو بھی جیسا موقع ہے وہ ایسی سزا اس کی ہے. بے التحصیل علی الناس, دوسرے فقہ کی خصوصیت میں کیا ہے خصائص فقہ میں کہ وہ لوگوں پر کیا چاہتی ہے, کیا کرتی ہے؟ آسانی. انسانوں پر کیا کرتی ہے؟ آسانی. فلا یوجد حکم شرعی, کوئی بھی ایسا حکم شرعی نہیں ہے یسبب وقوع المکلف فی الحرج والضیق, کہ جو سبب بنے مکلف کا حرج اور ضیق میں وقوع کا, یعنی مبتلا ہونے کا, کہ جس کی وجہ سے یعنی کوئی ایسا حکم شرعی نہیں ہے جس کی وجہ سے مکلف حرج و مرج میں پڑ جائے, حرج و ضیق میں, تنگی میں چلا جائے. ضیق یعنی تنگی, حرج حرج, صحیح. بلکہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ کے لیے؟ آسانی چاہتا ہے. اللہ مولا عز و جل انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے, بہترائی چاہتا ہے, سہولت چاہتا ہے. وہ آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا, بلکہ اس نے جتنی باتیں احکام آپ کو بتائے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہیں, صحیح. تو کوئی یعنی فقہ ہمیشہ انسانوں کے لیے سہولت چاہتی ہے, آسانی چاہتی ہے, اور حرج اور ضیق یعنی تنگی یا حرج میں ڈالنا نہیں چاہتی. کما قال مولا عز وجل هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. مولا عز وجل نے آپ کے اوپر دین میں حرج نہیں رکھا, یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے مولا عز وجل کا دین میں کہ جس سے آپ حرج میں مبتلا ہو جائیں, آپ کو حرج ہو جائے, نقصان ہو جائے, بلکہ آسانیاں ہیں, آپ کے لیے آسانیاں تلاش کی گئی ہیں. واضح ہے. جیم یعنی نمبر 3 التطابق الکامل مع طبیعت الانسان و فطرتہ. تطابق یعنی مطابقت کاملہ, جی پورا تطابق یعنی میل کھانا مکمل طریقے سے, مع طبیعت الانسان انسان کی طبیعت کے ساتھ, وہ فطرت ہی اور اس کی فطرت کے ساتھ, یعنی احکام اسلامیہ مکمل مطابقت رکھتے ہیں طبیعت انسانی اور فطرت انسانیہ کے ساتھ. فلا تجد حکما واحدا یخالف و یصادم فطرت الانسان. کہہ رہے ہیں کہ ایک حکم بھی نہیں ملے گا شریعت مقدسہ اسلامیہ میں, کوئی ایسا حکم نہیں ہے
ایک بھی حکم یخالف ہو کہ جو مخالفت کرتا ہو، فیصادم ہو اور مقابلے پر ہو، تصادم ہے مقابلہ، ملے گا کوئی ایسا حکم نہیں ہے شریعت مقدس اسلامیہ میں جو مخالف ہو یا مقابل ہو فطرت انسانیہ کی ہے. یعنی فطرت انسانیہ کہہ رہی ہو کچھ اور حکم فقہ کہہ رہا ہو کچھ اور، دوسرا اس کے مخالف، اس کے اینٹی، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ لأن الذي شرع الدين بكل تفاصيله هو الذي خلق الانسان. جی اس لیے کہ کیوں ایسا نہیں ہے شریعت مقدس اسلامیہ کہ قوانین اور احکام عقل و منطق کے مخالف کیوں نہیں ہے یا فطرت کے مخالف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس نے دین کو بھیجا، جس نے شریعت کو بنایا، جس نے قوانین تیار کیے، جس نے دین و شریعت کو بھیجا بکل تفاصیل، اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ، هو الذی خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. وہ خالق الانسان ہے، اس نے ہی تو انسان کو پیدا کیا. اور جب وہ خالق انسان ہے، یہاں پڑھ چکے، تو وہ جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کون سی چیز اس کی مصلحت میں ہے اور کون سی چیز اس کے مفسدے میں ہے، کس چیز میں مصلحت ہے، کس چیز میں مفسدہ ہے، کون سی مناسب ہے اس کے لیے، کون سی غیر مناسب ہے. وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو اب وہ خالق ہے کیونکہ اور لطیف ہے، تو یہ اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرماتے ہوئے ان چیزوں سے منع کرے جن میں مفسدہ ہے، جن میں نقصان ہے، اور ان چیزوں کا، ان باتوں کا حکم دے جن میں مصلحت ہے. اب کہیں مصلحت شدیدہ ہے تو کہیں مفسدہ شدیدہ ہے، تو کہیں مصلحت خفیفہ یا ضعیفہ ہے، تو کہیں مفسدہ ضعیفہ یا خفیفہ ہے، اسی کے اعتبار سے حکم آئے گا. وَيَعْلَمُ، اور مولا عز و جل جانتا ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، اور مولا عز و جل جانتا ہے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کا نفس کیا وسوسے کرتا ہے، اس کے نفس میں کیا وسوسے چلتے ہیں، کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے. فَلَا مُحَالَ إِذَنْ، پس يَكُونُ هَذَا الْفِقْهُ نُسْخَةً شَرْعِيَّةً مُتَطَابِقَةً مع تکوین الانسان و فطرته، پس یہ فقہ کیا ہے؟ فلا محالہ، پس بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شک و شبے کے ہو جائے گی یہ فقہ ایک نسخہ شرعیہ کہ جو مطابق ہو کس کے؟ تکوین انسان کے، جو مطابق ہو تکوین انسان اور فطرت انسانی کے. واضح ہوا؟ فلا محالہ، جب آپ یہ سب باتیں سمجھ چکے، یہ باتیں یہاں تک واضح ہوئی نہیں ہوئی آپ تک؟ صحیح. یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ خالق الانسان ہے، اللہ انسان کا خالق ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے، کون سی مضر ہے، کون سی مضر نہیں ہے، اور کیا انسان کے نفس میں وسوسے پیدا ہوں گے، پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، وہ سب جانتا ہے مولا عز و جل. فلا محالہ، تو اب بلا کسی شک و شبہ کیا ہے، بغیر اس پہ ایسا یکون ہو، یہ ہو جائے گا کیا؟ فقہ ہو جائے گی. اذن یکون ہو، فقہ ہو جائے گی، نسخہ، ایک نسخہ ہو جائے گی. نسخہ کیا ہے؟ نسخہ تشریعیہ، نسخہ تشریعیہ یعنی شریعت نسخہ، قانون سازی والا، جس میں قانون پائے جاتے ہیں شریعت کے. متطابقہ، جو مطابق ہو، نسخہ تشریعیہ متطابقہ، جو مطابق ہو مع تکوین الانسان، انسانی تکوین خلقت، اس کو بنانے کی جو ہے صحیح، اس کی تکوین کے ساتھ اور اس کی فطرت کے اعتبار سے جو مطابق ہے. یعنی فقہ ایک ایسا نسخہ تشریعیہ ہے جو مطابقت رکھتا ہے تکوین انسان اور فطرت انسانیہ سے، یعنی اس میں کوئی تضاد، کوئی مخالفت نہیں ہے. کما قال مولا عز وجل فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. صحیح، جیسے مولا عز وجل نے فرمایا ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ دین قیم ہے، یعنی
دین حنیف فطرت انسانی کے مطابق ہے، اور انسانی فطرت اور عقل و شعور دین حنیف دین محمدی اصیل کی مخالفت نہیں کرتی، یعنی فطرت انسانی دین محمدی کی مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ یہ دین عقل ہے، دین شعور ہے. بھلے بہرحال یعنی آخری جو بات بتائی ہے جیم میں وہ یہ بتایا ہے کہ قوانین اسلامیہ مطابقت رکھتے ہیں مکمل طور پر فطرت انسانیہ اور طبیعت انسانیہ کے ساتھ، یعنی فطرت انسانیہ اور طبیعت انسانیہ احکام اسلامی یا قوانین اسلامی یا دساتیر اسلامی یا فقہ کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ مطابقت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی گویا تائید کرتے ہیں، اور دونوں آپس میں فطرت انسانی اور فقہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.